بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسرآباد چک مغل تحصیل میلسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں جس کا نام ہے تفسیر کرمانی۔ اس کی جلد اول سے آپ کو آج میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے متعلق عرض کروں گا کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے متعلق ذبیح اللہ ہے، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، کیونکہ یہودی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اللہ کا اسلام، اس کے احکام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام آپ نے ہر انسان کے کان میں پہنچانا ہے، تاکہ قیامت کے دن یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ یا اللہ میرے کان میں تیرا پیغام، تیرے احکام، تیرے نبی کا پیغام نہیں پہنچا۔ آپ نے میرے دوستو اپنا کام نبھانا ہے، اور میں آپ کا جو ہے اس تفسیر کے متعلق بیان عرض کروں گا۔ محمد بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ یہودیوں کے عالم تھے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے اور مسلمان ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تھے اور شام کے علاقے میں، تو اس وقت ایک یہودی عالم مسلمان ہوا اور صحیح پکا مسلمان ہوا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ کون سے بیٹے کو ذبح کیا گیا؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم اے امیر المومنین، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ یہودی بھی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، لیکن وہ تم سے حسد کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ قرار دیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ذبح ہونے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی مرتبہ سنا ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ذبیح اللہ کے متعلق امام طبری کے نزدیک پسندیدہ قول کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں وہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام جریر رحمۃ اللہ علیہ نے کافی کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر طبری، اور دوسری تفسیر جو ہے امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ طبری لکھی ہے، باقی بھی ہیں۔ امام طبری کا قول یہ ہے کہ البتہ ہماری رائے یہ ہے کہ ذبیح اللہ اسحاق علیہ السلام تھے۔ قرآن کریم کے سیاق سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے اور ہو رہا ہے کہ صحیح قول یہ ہے کہ ذبیح اللہ جو تھے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسحاق تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر رہے تھے، تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، اور دعا کی ہے اللہ مجھے اور عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کہ آپ ہاجرہ کو جانتے ہی نہ تھے، اور نہ ہی اس وقت تک حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ایک بودبار بچہ کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔
نیز قرآن مجید میں جس بچے کی خوشخبری کا ذکر ہے وہ اسحاق علیہ السلام ہیں، جیسا کہ سورہ ہود میں ہے، اور حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی تھی۔ میں ذرا محترم تمام قول آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت ذبیح اللہ جو ہیں وہ حضرت اسماعیل تھے، لیکن تواریخ سے آپ کو روشنات کرانا، علم میں اضافہ کرانا میرا کام ہے۔ پس وہ ہنس پڑی حضرت بی بی سارہ، تو ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں فرشتوں سے خوف محسوس کیا، فرشتوں نے کہا خوف نہ کیجیے، اور پھر انہیں ایک دانش مند لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی چلاتی ہوئی آئی اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگی، ہائے، ایک تو بڑھیا اور دوسرا بانجھو، مجھ سے کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ اس کے علاوہ قرآن مجید میں جہاں بھی بشارت کا ذکر ہے، آپ کی بیوی سارہ سے پیدا ہونے والے اپنے بچے کی بشارت ہے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، سورہ صفات آیات 101 میں دی گئی بشارت سے مراد وہ فرماتے ہیں تبری کے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ اور جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں حکم دیا تھا، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت اور پھر ان سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہونے کی بشارت دی، جس کا تقاضا یہ ہے کہ بشارت میں گویا بتایا گیا ہے کہ حضرت اسحاق زندہ نہیں رہیں گے۔ یہ دلیل درست نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذبح کرنے کا حکم اس وقت دیا جب کہ وہ چلنے پھرنے لگے، اور یہ ممکن ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذبح ہونے کا حکم آنے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہو چکے ہوں۔ اس طرح ان لوگوں کی یہ بات بھی درست نہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ میں بچڑے کو لٹکے ہوئے دیکھا، جس کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت ذبیح اللہ علیہ السلام ہوں، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کعبہ کے قریب رہے تھے، جبکہ حضرت اسحاق شام میں رہتے تھے، کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بچڑا شام سے آ کر لٹکایا گیا ہو۔ میرے دوستو، ہماری یہ رائے ہے کہ علامہ طبری کا یہ خیال ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، بہت مرجوع اور کمزور ہے اس کا خیال، کیونکہ جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ چلنے پھرنے لگ گئے تو یقیناً اس کا بچپن ہی مقصود ہوتا ہے، لیکن اور بڑی عمر کی طرف قطعاً خیال نہیں ہو جاتا۔ جیسا امام طبری آگے خود نقل فرمائیں گے کہ ایس اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت اس وقت ہوئی جب حضرت اسحاق علیہ السلام عمر مبارک جو ہے وہ 60 منزلیں طے کر چکے تھے۔ ملاحظہ فرمائیے، موجودہ جلد میں ایس اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت اس کی عمر کیا تھی۔ عنوان کے تحت نیز حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دیتے وقت کہا گیا کہ ہم نے حضرت اسحاق نبی کی پیدائش کی بشارت دی، یعنی وہ بڑے ہو کر اس عمر تک پہنچیں گے کہ ان کو نبوت عطا کی جائے۔ اگر ان کے بچپن ہی میں ذبح کا حکم دیا جائے تو یہ کھلا تعارض ہوگا جو خدا کے کلام میں ممکن نہیں ہے۔ نیز اہل تورات کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے اور اکلوتے بیٹے کے ذبح کا حکم ملا اور حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ یہ بات صراحتاً باطل اور جھوٹ ہے، غلط ہے بات، کیونکہ حضرت اسماعیل السلام کے پہلے پیدا ہونے کے قرائن کثیر ناقابل تردید ہے، یعنی حضرت اسماعیل السلام پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ مثلا حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حاجرہ پر رشک کرنا کہ ان کو اولاد ہوئی مجھے نہ ہوئی، تو اس سے ثابت ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے بی بی حاجرہ سے پیدا ہو چکے تھے، اور حضرت سارہ کو بڑھاپے میں اولاد کی بشارت ملنا وہ بھی اس بچہ کی نبوت کے ساتھ، الغرض اس بات کے بہت دلائل ہیں کہ ذبیح اسماعیل تھے، قرآن اور حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، علامہ طارق حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک موال تحصیل میں ضلع بہاری سے میں کہتا ہوں صوبہ پنجاب پاکستان سے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے، حضرت
اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، یہ پہلے پیدا ہوئے حضرت حاجرہ سے، اور اس کے بعد حضرت اسحاق بی بی سارہ سے ہوئے۔ انشاءاللہ ذبح ہونے کا واقعہ، ان کے سبب، پہلا سبب حضرت ابراہیم کا نظر ماننا، تمام میں انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔